دادا جان کی میز۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے بیٹے، بہو اور 4 سال کے پوتے کے ساتھ رہتا تھا۔ بوڑھے آدمی کے ہاتھ کانپتے تھے، نظر دھندلائی ہوئی اور قدم لڑکھڑاتے تھے۔ سارا خاندان اکٹھا میز پر کھانا کھاتا تھا، لیکن بوڑھے دادا جان کے لڑکھڑاتے ہاتھ اور کمزور نظر کھانے میں مشکل پیدا کرتی تھی۔ مٹر کے دانے ان کے چمچ سے نیچے فرش پر گر جایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ہاتھ بڑھا کر گلاس پکڑا تو دودھ میز کے غلاف پر گر گیا۔ بوڑھے آدمی کا بیٹا اور بہو اس شور شرابے سے تنگ آ گئے تھے۔ بیٹے نے کہا، ہمیں دادا جان کا کچھ کرنا پڑے گا، میں تنگ آ گیا ہوں یہ روز روز کھانا زمین پر گرنے سے۔ اس کے حل کے لیے دونوں میاں بیوی نے ایک چھوٹی سی میز اور کرسی ایک کونے میں رکھ دیے۔ اس میز پر دادا جان اکیلے کھانا کھایا کرتے تھے، جبکہ باقی سب گھر والے کھانے کی میز پر کھانے کا مزہ اڑاتے تھے۔ دادا جان 1-2 برتن توڑ بھی چکے تھے، اس لیے انہیں کھانا لکڑی کے برتنوں میں دیا جاتا تھا۔ جب کبھی سب کھانا کھاتے ہوئے دادا جان کو گھورتے تو دادا جان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ وہ اکیلے کھانا کھا رہے ہیں۔ 4 سال کا یہ بچہ سب بہت خاموشی سے دیکھتا اور چپ رہتا۔ ایک شام کھانے سے پہلے باپ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا نیچے بیٹھا لکڑی کے ٹکڑوں سے کھیل رہا ہے۔ اس نے بچے سے پیار سے پوچھا، تم کیا بنا رہے ہو؟ اتنے ہی پیارے سے بچے نے جواب دیا، اوہ میں آپ کے اور امی کے لیے چھوٹے سے برتن بنا رہا ہوں جس میں آپ کھانا کھائیں گے جب میں بڑا ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر بچہ معصومیت سے مسکرایا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ بچے کے ان الفاظ نے والدین پر اتنا اثر کیا کہ وہ کچھ کہہ نہ سکے۔ پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دونوں نے کچھ نہ کہا، لیکن دونوں جانتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس شام بیٹے نے پیار سے اپنے باپ یعنی دادا جان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں دوبارہ سے کھانے کی میز پر لے گیا، جہاں سب مل کر کھانا کھانے لگے اور کسی کو کچھ گرنے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ بعض اوقات بڑے وہ باتیں نہیں سمجھ پاتے جو بچوں کی معصوم حرکتیں انہیں سمجھا دیتی ہیں۔